السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 23 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي قل قاف کو تھوڑا موٹا کریں گے، قل هو الذي آواز کو تھوڑا چھپائیں گے، اخفا کریں گے، شاءکم شاءکم نہیں ہے، شاءکم وجعل لکم السمع وجعل لکم السمع والابصار نہیں ہے، والابصار صا کو پر کریں گے، را کو بھی پر کریں گے، والابصار والافئدہ میں کیونکہ وقف کر رہا ہوں اس لیے جو تائے مربوطہ ہے تا ہے اس کے اوپر اس کی حرکت کو میں گرا رہا ہوں، اس کو ہا پڑھ رہا ہوں، افئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 23 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الذی، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی، وہی اللہ ہے، وہی ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور تمہیں سماعت دی، ہیرنگ دی، والابصار، اور دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھیں دیں، والافئدہ، اور دل دیا اور عقل دی، دل دیا عقل دی، قلیلا ما تشکرون، مگر بہت تھوڑا ہے جو تو کہ تم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے ہمیں اپنی جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا کچھ احساس دلوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، قل هو الذی انشأکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اللہ نے یہاں پہ 3 فیکلٹیز کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 سماعت کا، نمبر 2 دیکھنے کا، اور نمبر 3 سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، عقل کرنے کا۔ کچھ ترجموں میں اس کو دل بھی کہا گیا ہے، کچھ میں عقل بھی کہا گیا ہے، بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک کے دوبارہ سے ہم سورت کے پیچھے جا کے کچھ مضامین کو گیدر کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہرحال میں یہ بات آپ کو کہتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس صورت میں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور سارا سلسلہ کیا ہے۔ اس آیت میں ٹوٹل 3 نقطے ہیں جو کہ ہم نے سمجھنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلی اسپیکنگ یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ نے دی ہیں، سماعت ہے، بصیرت ہے اور یہ سوچنے کی ایبلٹی ہے، یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہیں اس لیے ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً سننے کی نعمت ہے، ہم کہتے ہیں جی سننا کون سی بہت بڑی بات ہے۔ سماعت جو ہے، جو سن نہیں سکتا ان سے آپ پوچھیں،
دیکھنے کی نعمت. یہاں پہ ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت پیاری روایت ہے اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ کتنی اہم ہیں اور ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. ایک شخص تھا، عبادت گزار شخص تھا، اس نے کو 500 سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اس شخص نے کہا یا اللہ ایک سیکنڈ، میں نے تو آپ کی 500 سال عبادت کی ہے، تو جنت میں آپ مجھے میری عبادت کی وجہ سے بھیجیں، آپ کہہ رہے ہیں رحمت کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو سمجھانے کے لیے، اور روایت لمبی ہے، میں آپ کے سامنے بالکل سمرائز اور پیرافریز کر کے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم دیا میزان کو لے کے آیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی 500 سال کی باتیں، دیکھیں 500 سال کی عبادت کوئی کم عبادت نہیں ہوتی، بہت بہت زیادہ عبادت ہے. اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا، اور صرف ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسرے پلڑے میں رکھی، اور وہ کیا تھی؟ آنکھ کی، دیکھنے کی نعمت. اللہ کی وہ ایک نعمت جو ہے اس کے 500 سال کی عبادت پہ بھاری ہو گئی. اللہ نے حکم دیا اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دو. پھر اس نے اللہ سے کہا نا یا رب نہیں، آپ کی رحمت سے میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور ان کا ہمیں احساس نہیں ہے. دیکھنے کی نعمت یعنی کہ سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت اور غور و فکر کرنے کی نعمت. اور آگے اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو کہ تم شکر کرتے ہو. یعنی کہ بجائے کہ ہم اس کا شکر کریں، ہم اپنے کانوں سے وہ چیزیں سنتے ہیں جو کہ اللہ نے منع کی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اور غلط قسم کے افکار کو پروان چڑھانا اور انکریج کرنا. تو یہ ساری چیزیں غور و فکر طلب ہیں. اور دوسرا پہلو جو اس آیت میں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ 3 فیکلٹیز اللہ نے کیوں دی ہیں. یہ محض سننے کے لیے، محض دیکھنے کے لیے، یہ اگر ایسی بات ہے تو یہ فیکلٹیز تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ کہتے ہیں کہ ضرور، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، کہ بے شک میں نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ چوپاہوں کی طرح ہیں، کیٹل کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ ہیں جو کہ غفلت والے ہیں. تو محض آنکھوں کا ہونا، سماعت کا ہونا، بصارت کا ہونا، عقل کا ہونا، محض ہونا برائے ہونا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق ہے پچھلی صورت کی تھیم کے ساتھ. آپ غور کریں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے سننے کی بات کی ہے. جہنم کے اندر اہل جہنم کا کیا ریگریٹ تھا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش ہم سن لیتے. تو اللہ نے جو ہمیں سماعت دی ہے اس سے ہم سنیں، غور و فکر کریں اور اس نتیجے پہ پہنچیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، برے کام چھوڑ دینے چاہیے، نیکی کی طرف رغبت ہونی چاہیے. والابصار، اور ان چیزوں کا، اپنی نظروں کو ان چیزوں پہ استعمال کریں جس پہ اللہ نے حکم دیا اور ان سے روکیں جن سے اللہ نے روکا ہے. والافئدہ، اور غور و فکر کریں. سارا غور و فکر محض صرف دنیا کی زندگی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ریفلیکشن ہونی چاہیے. میں کہاں جا رہا ہوں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ سوال پوچھتے ہیں قرآن مجید میں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، یہ ایگزسٹینشیل کویسچن صرف مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں. سوچیں زندگی کس ڈگر کو جا رہی ہے. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو کہ تم شکر کرتے ہو.
اور جان لیجئے شکر ایک اتنی اہم عبادت ہے. آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکر کے 3 ارکان ہیں. شکر دل کی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، اور اس کے 3 رکن ہیں. شکر دل سے کیا جاتا ہے، دل سے احساس پیدا ہو جانا کہ یا اللہ آپ نے نعمت دی ہے. اور پھر شکر زبان کے ساتھ، زبان سے وہ کلمات شکر کے ادا کرنا کہ یا اللہ آپ کا شکر الحمدللہ، یعنی کہ دل سے وہ جذبہ نکل کے زبان تک آئے. اور پھر جو تیسرا شکر ہے اس کو بدنی شکر کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داود عمل کرو شکر کے. یعنی کہ جو فیکلٹیز اللہ نے دی ہیں سماعت کی، بصارت کی، جسم کی، ان کو اگر اللہ کی فرما برداری میں لگایا جائے تو گویا وہ شکر کی تیسری قسم ہے. اور اللہ کو یہی مطلوب ہے، اور اللہ نے یہی کہا ہے قلیلا ما تشکرون، کم ہیں جو کہ شکر کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نعمتوں کو نعمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں جو کہ ان نعمتوں کی حفاظت کی ہیں. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا، اور پھر اسی طرح اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. عافیت اللہ دے دے سماعت میں، بصارت میں. آپ کو یہ دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی. اور پھر اسی طرح اینڈ پہ قلیلا ما تشکرون، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں، دل سے بھی بار بار احساس دلائیں اپنے آپ کو کہ یہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور جیسے کہ اسلاف کہا کرتے تھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو قید کرو شکر کے ساتھ. اور لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے قاعدہ قرآن مجید میں بتایا ہے اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سورہ ملک سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور روز رات کو سمجھ کے ساتھ اس کو تلاوت کرنے کی، سونے سے پہلے اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.